بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ولاگ میں پاکستان میں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان میں جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا جو یونیورسٹی سے جو نوجوان گریجویٹس ہو کے نکلتے ہیں، ان کی تعداد پاکستان میں لاکھوں میں ان کی تعداد ہے، لیکن ان کے لیے آگے جاب اپرچونیٹیز اس تعداد میں نہیں ہیں جس تعداد میں یہ نوجوان اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اچھا، کچھ نوجوان تو بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں جو یونیورسٹی یا کالج بھی نہیں جاتے، وہ شروع سے ہی کسی نہ کسی کام کو سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، کسی نہ کسی پروفیشن میں شامل ہو جاتے ہیں، یا وہ کوئی اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا پڑھنے لکھنے کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان نوجوانوں میں جو بے روزگاری ہے اس کی شرح بہت کم ہے، لیکن جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ کہنے کو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی، لیکن ترقی کرنے کے لیے، قوموں کی ترقی کرنے کے لیے پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہ فکرہ یہاں پر آ کر ختم نہیں ہو جاتا کہ جناب تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، تعلیم کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ یہ فکرہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ یہ فکرہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہم یہ بات بھی ساتھ کریں کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ریاست ملازمتیں بھی دے گی، یا ریاست ان کی ملازمتوں کا بندوبست بھی کرے گی، یا ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گی۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ جو نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو شروع میں کسی نہ کسی بزنس میں چلے جاتے ہیں، بزنس میں شامل ہو جاتے ہیں، کسی کاروبار میں شامل ہو جاتے ہیں، کسی ہنر سیکھنے میں اپنی وہ کوششیں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اسی پروفیشن میں وہ اپنا کاروبار جما لیتے ہیں۔ لیکن جو یہاں پر ہمارے ہاں صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ان پڑھ لوگ ہیں ان میں بے روزگاری کا ریشو بہت کم ہے۔ یہ خواہی کہ ہی ہم سنتے ہیں کہ کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا یا اس نے نیا کاروبار شروع نہیں کیا، لیکن جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرنی ہی نوکریاں ہیں، یعنی جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے BS کمپلیٹ کیا ہے، بیچلرز کمپلیٹ کیا ہے، یا ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے، یا MPhil یا PhD کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے کرنی ہی نوکری ہے، ان کے لیے ریاست کے پاس کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں، ریاست خود سے تو ان کو ملازمتیں اتنی نہیں دے سکتی۔ ریاست کے محکموں میں، ریاستی محکموں میں پہلے ہی بہت زیادہ اوور کراؤڈڈ ہیں، بہت سارے محکمے، وہاں پر گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں کو نوکریاں دے سکیں۔ تو اس کے لیے ریاست کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ ہمارے خیال میں ریاست کے پاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی ملازمتوں کے لیے، دیکھیں، پڑھے لکھے نوجوان کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے ماں باپ ان کے پڑھائی کے اخراجات پورے کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو کاروبار کے لیے پیسے نہیں دے سکتے۔ اگر وہ کاروبار کے لیے پیسے دے بھی دیں، کیونکہ ان کا براٹ اپ کاروبار کا نہیں ہوتا، ان کا براٹ اپ وہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے پڑھ لکھ کر نوکریاں کرنی ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بھی بچوں کا وہی ہوتا ہے، نوجوانوں کا، کہ ہم نے نوکریاں کرنی ہیں۔ اگر وہ کاروبار کر بھی لیں، ان کے پیرنٹس ان کے لیے کسی رقم کا بندوبست بھی کر دیں، تو بھی وہ کاروبار میں فلاپ ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا پہلے سے زیادہ نقصان کر دیتے ہیں۔ ایک تو ماں باپ نے ان کی تعلیم پر اخراجات کیے، پھر اس کے بعد کاروبار کے لیے پیسے دیے، تعلیم کے بعد نوکری نہیں ملی تو کاروبار والے پیسے بھی ڈوب گئے۔ اب ریاست نے ان باتوں پر ہمارے خیال میں کوئی پالیسی نہیں بنائی۔
ریاست کے پاس سوچ بچار کرنے کا ٹائم نہیں ہے ان نوجوانوں کے پاس، نوجوانوں کے لیے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی سیٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کسی بھی انڈسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، ریئل اسٹیٹ کو دیکھ لیں، میڈیا انڈسٹری کو دیکھ لیں، یا کسی بزنس کو دیکھ لیں، کسی فیکٹری اونر کو دیکھ لیں، کسی مل اونر کو دیکھ لیں، وہ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ اب خیر کچھ نوجوانوں میں کیونکہ یہ بزنس فیملی بزنس ہوتا ہے، آج کے بچے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے اس کاروبار کو اسٹیبلش کیا ہے وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ بنیادی طور پر تھے ہی کاروباری۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنا کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ جو کاروبار انہوں نے سیٹ کیا ہے ان کے پیرنٹس نے، اب انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو ملازمتیں دینی ہیں۔ ان پڑھ لوگوں نے، ان پڑھ سیٹھ نے یا ایک کاروباری سیٹھ نے جس کی تعلیم نہیں ہے، اس نے جو ہمارے نوجوان فریش گریجویٹس ہیں ان لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ آتی ہے کہ ریاست خود تو نوکریاں دے نہیں سکتی، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہی ان پڑھ سیٹھ یا مل اونر، چلیں ہم یہ لفظ اگر نامناسب آپ کو محسوس ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، ان پڑھ سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ کوئی کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے، کسی بھی بزنس کے لیے وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے، انہوں نے بزنس میں کوئی ڈگری نہیں لی ہوتی، وہ نسل در نسل بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ دوبارہ اسی بات پر آتے ہیں، اگر ریاست نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں دے سکتی، روزگار کے مواقع نہیں دے سکتی، تو جو لوگ ان کو نوجوانوں کو ملازمتیں دے سکتے ہیں، روزگار کے مواقع دے سکتے ہیں، کیا ریاست نے ان لوگوں کے لیے کبھی سوچا ہے؟ ان لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے؟ ان لوگوں کے کاروبار کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی پالیسی ایسی دی ہے کہ ان کے کاروبار ڈیمیج نہ ہوں؟ ریاست کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے، ریاست کے اپنے محکموں کی وجہ سے۔ اب ریاست کی جو پالیسیز ہیں وہ یقیناً سیٹھوں کا جو کاروبار ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ریاست کے سرکاری محکمے مل اونرز کو، فیکٹری اونرز کو، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یا کنسٹرکشن سیکٹر میں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ کیا ان کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے ریاست نے کوئی چیز ایسی سوچی ہے کہ وہ لوگ سیکیور ہو جائیں اور یہی سرمایہ دار، یہی مل اونر، یہی فیکٹری اونر، یہی ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ، یہی اپنا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگ نوجوانوں کو نوکریاں دے سکیں؟ ریاست ان کے بارے میں بھی نہیں سوچ لی۔ جب تک ریاست سرمایہ دار کو تحفظ نہیں دے گی تو آپ ہمیں بتائیں کہ نوجوانوں کا جو مستقبل ہے، جو نوجوانوں کا روزگار کے مواقع ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ نوجوانوں کے روزگار کے تمام مواقع، آپ اس کو نان کوالیفائڈ مل اونر کہہ لیں، آپ ان کو ان پڑھ سیٹھ کہہ لیں، آپ اس کو جو بھی مرضی نام دے لیں، اگر وہ ہمیں نوکریوں کی آفر دیتے بھی ہیں تو ان کو، جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہیں۔ آپ کسی بھی مل اونر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا 10 یا 15 یا 20 سرکاری محکمے ایسے ہیں جو اس کو آ کر ڈیلی کی بنیاد پر انٹروگیٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی میڈیا گروپ سے پوچھ لیں، ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے۔ اچھا، بہت سارے کاروبار جو کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے انہی سرکاری محکموں کی بلیک میلنگ کی وجہ سے اپنے اپنے ٹی وی چینلز بنا لیے ہیں۔ مثلا دنیا نیوز دیکھ لیں، ARY آپ دیکھ لیں،
سنو ٹی وی دیکھ لیں، آپ کسی بھی چینل کو آپ دیکھ لیں، اس کے پیچھے سوائے ایک یا دو چینلز کے تمام کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور بزنس ہے، لیکن انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے، سرکاری محکموں سے بچنے کے لیے، سرکاری محکموں کی شر انگیزیوں سے بچنے کے لیے، ان کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز بنا لیے ہیں تاکہ ریاستی ادارے ان کو تنگ نہ کریں۔ اب اگر ریاست پرائیویٹ جو بزنس ہیں ان کو تحفظ دینے لگ جائیں، دیکھیں کاروبار میں جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ سے انکار نہیں ہے، اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ کرپشن ہوتی ہے، اس کو آپ کم سے کم کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ نہ یہ کسی مہذب دنیا میں، نہ کسی ویلفیئر اسٹیٹ میں، نہ کسی ڈیولپڈ کنٹریز میں کرپشن حقیقت ہے۔ کرپشن کی بنیاد پر آپ اگر پرائیویٹ بزنس کو بلیک میل کرنے لگ جائیں گے تو نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کم سے کم ہوتے جائیں گے۔ کیا ریاست پاکستان اپنے نوجوانوں کو تعلیم دے کر، ریاست کے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ اس کو دبئی میں ان پڑھ سیٹھوں کے حوالے کر دے یا یورپ میں کسی سیٹھ کے حوالے کر دے جہاں پر جا کر نوجوان پر روزگار کماتے ہیں، یا یو کے یا امریکہ یا آسٹریلیا یا کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں؟ کیا ہم نے اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو تعلیم صرف اس لیے دلائی ہے کہ وہ بیرون ملک جائیں اور وہاں کے سیٹھوں کے ماتحت کام کریں؟ اگر ہماری ریاست ہمارے اپنے ملک کے سیٹھوں کو تحفظ دینا شروع کر دے تو ہمارے نوجوان، ان کو روزگار بھی یہاں پر مل جائے گا، ان کی فیملیز بھی پریشان نہیں ہوں گی اور ان کو ہجرت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اس کے لیے جو پولیٹیکل ول ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں نے دینی ہے۔ اگر ہم بات کریں آپ سے کہ جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے، پولیٹیکل ول جو ہے سیاسی جماعتوں نے دینی ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں جب تک سٹیپ فارورڈ نہیں ہوں گی، اس وقت تک اس معاملے میں سٹیپ فارورڈ نہیں کریں گی، اس وقت تک پاکستان میں بے روزگاری رہے گی۔ سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہی عوام سے وعدے کرنے ہیں، جھوٹے کریں سچے کریں جیسے مرضی کریں، انہوں نے ہی عوام سے وعدے کرنے ہیں، انہوں نے ہی، سیاسی جماعتوں نے ہی عوام کے لیے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لے کر آنا ہے، کوئی پالیسی لے کر آنی ہے۔ ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے آرمی چیف چاہے جتنا مرضی اچھا ہو جائیں، چاہے جتنا مرضی اچھے ہو جائیں، انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ براہ راست کوئی رابطہ نہیں رکھنا، نہ ہی یہ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ نوکریوں کے وعدے نہیں کرنے، انہوں نے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست نہیں کرنا۔ اگر کسی نے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری سیاسی جماعتیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں یہاں پر اپنا کنسرن شو کرتی ہیں، وہ وعدے بھی کرتی ہیں، ان کو کام کرنے دیا جائے یا نہ کرنے دیا جائے یہ دوسری بحث ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں نوجوانوں کے ساتھ وعدے ضرور کرتی ہیں، جھوٹے سچے ہم نے پہلے عرض کی وہ الگ بات ہے، لیکن ان کا براہ راست رابطہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ لیکن فوج نے نہ آپ سے وعدہ کرنا ہے، نہ اس نے آپ کو روزگار دینے کے کوئی مواقع پیدا کرنے، وہ اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی الگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مداخلت ہے سیاست میں، لیکن اس کی ڈیوٹی آپ کو ملازمتیں دینے کی یا آپ کے لیے روزگار کا بندوبست کرنے کی نہیں ہے۔ اس کی ڈیوٹی صرف اور صرف ہماری پاکستان کی باؤنڈری کی حفاظت کرنے کی ہے۔ ہم دوبارہ اپنی بات پر آتے ہیں۔ اگر ہماری سیاسی جماعتیں سٹیپ فارورڈ کریں اور نوجوانوں کو بتائیں کہ وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی ایک پالیسی دیں، نوجوانوں کے لیے پالیسی نہ دیں، نوجوانوں کو بتا دیں کہ ہم سرمایہ کاروں کو، سرمایہ داروں کو، صنعت کاروں کو یا سیٹھوں کو فلاں فلاں سہولیات دے رہے ہیں اور وہ دے آپ کی وجہ سے رہے ہیں تاکہ روزگار کے مواقع آپ کے لیے پیدا ہو سکیں، تو سمجھ لگتی ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا۔
جب تک پاکستان کے سرمایہ داروں کو، سرمایہ کاروں کو، صنعت کاروں کو ریاست تحفظ نہیں دے گی، اس وقت تک پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان UAE میں، متحدہ عرب امارات میں، دبئی میں، شارجہ میں، سعودی عرب میں ان پڑھ کفیلوں کی کمپنیوں میں جا کر کام کرتے ہیں۔ اگر وہی کام ان کو پاکستان کے ان پڑھ سیٹھوں کی کمپنیز میں مل جائے تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو مقامی طور پر روزگار کا بندوبست ہو جائے گا نوجوانوں کے لیے، دوسرا ریاست کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک پوری وزارت بنائیں۔ آپ نوجوانوں کے روزگار کے لیے ایک وزارت بنا دیں کہ وہ جو وزارت بنے وہ سیٹھوں کے ساتھ رابطے میں ہو، چاہے کوئی کوالیفائڈ ہے چاہے نان کوالیفائڈ ہے، وہ سیٹھ ہونا چاہیے، اس کو تحفظ مل جائے صرف کہ جناب میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں، یہاں پر اتنی نوکریاں ملیں گی۔ ہم انڈین جو صنعت کار ابھی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، رتن ٹاٹا، ان کے بارے میں ہم پھر کسی ویلاگ میں بات کریں گے۔ آج ہمارا مقصد اور ٹاپک صرف اور صرف یہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان، ہم ان پڑھ نوجوانوں کی بات نہیں کر رہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے جو روزگار کا بندوبست ہے وہ ہمارے ان پڑھ سیٹھوں نے کرنا ہے، جیسے دبئی کے ان پڑھ کفیل یا سعودی عرب کے ان پڑھ کفیل ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہاں پر آج کا ہم اپنا ویلاگ ختم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔